رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ۔ اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے گئے کہ واہ کیا جود و کرم گے اے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم گے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا گی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا گی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے گے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے گے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے گے سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے گے سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور فرماتے گے اگنیاں پلتے گے در سے وہ ہے باڑا تیرا، اگنیاں پلتے گے در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاں چلتے گے سر سے وہ ہے وہ ہے رستہ تیرا، اصفیاں چلتے گے سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اور فرماتے گے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا گے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا گے فریرہ تیرا، اور فرماتے گے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرماتے گے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور فرماتے گے چور حاکم سے چھپا کرتے گے یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے گے یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور فرماتے گے دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا گے، دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا گے، پلہ ہلکا ہی سہی باریک ہے بھروسہ تیرا، لہذا فرماتے ہیں پلہ ہلکا ہی سہی باریک ہے بھروسہ تیرا، اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، اللہ سب فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی گے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی گے اشارہ تیرا، اور اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے صدقے مجھے ایک بوندگی بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوندگی بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، اور آخر میں فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت سے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المعادن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا جب 12واں سال شروع ہوا، کون سا سال؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، جب حضور کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی
تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر کیا، اور ابو طالب اس وقت سفر شام کے لیے روانہ ہوئے، تو اپنے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ لیا، حالانکہ بے پناہ محبت کرتے تھے جناب ابو طالب حضور سے، لیکن اللہ اکبر ابو طالب جانتے تھے کہ یہ جو میرا بھتیجا محمد ہے کئی لوگ اس کے دشمن گئے، تو کہیں اللہ اکبر یہ میرے ساتھ سفر پر آئے تو کہیں انہیں کوئی نقصان گزند اور تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ نے سفر میں لے جانا گوارا نہ کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے چچا جناب ابو طالب سفر کے لیے روانہ ہو رہے گے، تو حضور نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان آپ اس شہر میں مجھے کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں تو آپ ہی کی پرورش میں ہوں، آپ ہی کی کفالت میں ہوں، مجھے یہاں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے گے؟ جب حضور کا یہ ارشاد سنا تو جناب ابو طالب کا دل پگھل گیا اور سوچا کہ چلو ساتھ میں لے لیتے گے۔ اب اللہ کو بس سفر کی تیاریاں شروع ہو گئی اور اللہ کو بس مکمل تیاریاں کر لی لوگوں نے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ساتھ میں گئے، اور دیگر افراد جو ملک شام تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے وہ بھی ساتھ میں تھے۔ جناب ابو طالب نے بھی سارا ساز و سامان لے لیا اور مکمل تیاری کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کو پر سفر کرتے کرتے بصرہ پہنچ گئے۔ کون سی جگہ پہنچے؟ بصرہ پہنچے، اور حضور کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال کی عمر ہے۔ اب دیکھیے 12 سال کی عمر میں یہ پہلا سفر ہو رہا ہے، اور اللہ کو جناب ابو طالب کی معیت میں، اور جب بصرہ پہنچے تو اللہ بصرہ میں اکثر قافلے روکا کرتے تھے۔ وہاں اللہ اکبر ایک بڑا باغ تھا، شاد اور سبز و شاداب ایک بڑا خوبصورت باغ تھا، وہاں پانی کا انتظام بھی تھا، تو جو قافلے شام جایا کرتے تھے وہ اکثر بصرہ میں رکا کرتے تھے۔ تو جناب ابو طالب نے اور دیگر لوگوں نے سوچا کہ یہاں پر پڑاؤ ڈال دے اور یہاں پر رک جائیں اور یہاں پر کچھ علاوہ کھانا تناول کر لے یا کچھ دیر آرام کر لے، اس کے بعد پھر سفر آگے کریں گے۔ بیان کیا جاتا ہے وہاں پر رکے تو اللہ وہاں پر ایک راہب کا مکان تھا، ایک بڑی خانقاہ تھی، وہاں پر ایک راہب رہتا تھا، راہب کا نام تھا بحیرہ۔ کیا نام تھا؟ بحیرہ نام تھا راہب کا۔ وہ اپنے مکان کی چھت سے دیکھ رہا تھا، جب یہ اللہ اکبر قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا تو وہ بحیرہ راہب دیکھ رہا تھا کہ جب قافلے والے یہاں پر پہنچے اور جب باغ کی طرف آ رہے تھے تو بحیرہ راہب نے اللہ خانقاہ کی چھت پر سے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضور پر سایہ کیے ہوئے گئے، ایک بادل کا ٹکڑا حضور پر سایہ کیے ہوئے گئے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اللہ اوپر اتنی زبردست دھوپ پڑ رہی ہے، تماست ہے اور سورج اپنی گرمی برسا رہا ہے اور ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے گئے۔ جب یہ آیا اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ اللہ اکبر قافلہ وہاں پر ٹھہرا، تو اللہ اکبر اس راغب نے یہ مرتبہ ارادہ کر لیا، اس لیے کہ اللہ اکبر جو نشانیاں اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی آخری نبی ہونے کی، تو وہ نشانیاں دیکھ رہا تھا، وہ اللہ بادل کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ جو بچہ گے ہم نے جو آسمانی کتابوں میں جو آخری نبی آنے کی جو نشانیاں پڑھی گے وہ اللہ ہوا مجھے ان میں نظر آتی گے، چہرہ بھی اتنا زیادہ چمکدار گے اور اللہ کو اتنا خوبصورت چہرہ گے، بادل بھی سایہ کرتا گے، کپڑوں پر گندگی بھی نہیں گے، صاف ستھرے نظر آتے گے۔ لگتا ہے کہ ہم نے جو نشانیاں پڑھی گے ان میں سے کچھ تو نظر آ رہی گے، دیگر جو ہم نے نشانیاں پڑھی گے ہم اور زیادہ چیک کر لیں گے۔ تو اس بحیرہ راغب نے دعوت کی اور اللہ کو اوپر دیگر راغبوں سے کہا کہ جو قافلہ ابو طالب کے ساتھ آیا گے ان سے جا کر کہہ دو آج بحیرہ راغب نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی گئے، آج بحیرہ راغب نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی گئے۔ تو اللہ کو بڑا جناب ابو طالب سوچنے لگے کہ کئی بار ہمارا یہاں سے سفر ہوا گے لیکن کبھی اس نے نہیں کی، کبھی دعوت نہیں کی، اور آج دعوت
چلو خیر کھانا تو مل لگا گئے، تو اب اللہ کو اکبر دعوت کی اور زبردست کھانا بنایا گیا، سارے قافلے والوں کو بلایا گیا، لیکن جو بغیرہ راغب تھا اس کی نظر سارے لوگوں پر نہیں، صرف فقط محمد عربی پر نظر تھی، محمد عربی پر نظر تھی۔ بیان کیا چاہتا ہے کہ قافلے والے آ گئے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوا، سکون نہیں پہنچا، تو اللہ کو پر بغیرہ راغب نے کہا کہ سارے قافلے والے آ گئے یا کوئی بچا بھی گئے؟ تو ایک نے کہا کہ سب آ گئے، تو اللہ بغیرہ راغب کہتا ہے نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ابھی باقی ہے، کوئی باقی ہے ابھی، کہا کہ انہیں بھی بلایا جائے، جو باقی ہے سب کو بلایا جائے، آج سب کی دعوت کی گئی۔ تو اللہ کو اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نے کہا کہ ہاں ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ ساز و سامان کی حفاظت کے لیے اسے وہاں پر بٹھا دیا گیا گے، تو بغیرہ راغب کہتا ہے کہ انہیں بلا کر لے کر آؤ، کوئی بچنا نہیں چاہیے، سب کی دعوت ہے۔ اب جب حضور آئے نا تو اللہ ابا حضور کے آنے کا انداز، جب چلنے کا انداز دیکھا تو حضور کے چلنے کے انداز پر یہ فدا ہو گیا، حضور کا چہرہ تکتا لگا، حضور کی سرمگی آنکھیں دیکھتا لگا، میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق، چلنے کا انداز، دیکھنے کا انداز وہ دیکھتا لگا، میرے آقا کی خوبصورتی کو دیکھتا لگا۔ جب میرے آقا بالکل قریب آئے تو اللہ ابا بغیرہ راغب نے ایک اونچی جگہ پر ان کو بٹھایا، اچھا کھانا پیش کیا، اور اللہ کو اکبر بغیرہ راغب نے جو آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں آخری نبی کی پڑھی تھی وہ نشانیاں چیک کرنے لگا۔ اللہ کو اکبر یہاں تک کہ بہت سارے سوالات اس نے حضور سے کیے، اور ایک نشانی جو اس نے اللہ کو اکبر آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے دونوں کانتوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، دونوں کانتوں کے درمیان کیا ہوگی؟ مہر نبوت ہوگی۔ تو اللہ کو اکبر اس بغیرہ راغب نے کہا کہ آپ اپنے دونوں کندھوں کو بتائیے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر بتائے گئے تھے، اس نے مہر نبوت کو دیکھا، اب اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ جو ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے ان کی یہ نشانی آگے، تو اللہ اکبر ساری نشانیوں کو دیکھا۔ تو بغیرہ راغب نے جناب ابو طالب سے پوچھا، اے ابو طالب یہ کون ہے؟ تو اللہ اکبر ابو طالب نے کہا کہ یہ میرے بیٹے گئے۔ کیا کہا؟ یہ میرے بیٹے گئے۔ وہ بغیرہ راغب کہتے ہیں نہیں ابو طالب سچ کہو یہ کون ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی پیدا ہوگا وہ در یتیم پیدا ہوگا، وہ در یتیم پیدا ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا گے، یعنی آپ اس کے باپ گے، تو جو ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا گے کہ وہ تو در یتیم پیدا ہوں گے۔ تو اللہ وبا یہ جناب ابو طالب آپ بتائیے، سچ سچ بتائیے کہ یہ کون گے؟ تو ابو طالب کہنے لگے کہ یہ میرا بھتیجا گے۔ کیا یہ میرا بھتیجا گے؟ تو اللہ کو اکبر، تو بغیرہ راغب نے کہا اے جناب ابو طالب یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں گے، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے ایک آخری نبی آئیں گے، ان کے امت مرحومہ ہوگی، بڑے شان والے اے نبی ہوں گے۔ اے جناب ابو طالب یہ کوئی عام بچہ نہیں گے، یہ وہی بچہ گے کہ جن کی نشانیاں ہم نے آسمانی کتب میں پڑھی تھی، ان کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ اللہ پر وہ ساتھ ہے کہ اللہ ان کے کرم سے برکتوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کہا یہ آخری نبی کے، اور بغیرہ راغب نے کہا کہ یہودی ان کے دشمن گے، اس لیے ملک شام نہ جانا، اگر وہاں کے یہودی انہیں پہچان لیں گے تو محمد عربی کو قتل کر دیں گے، اس لیے وہاں لے کر نہ جاؤ، بسراگی سے واپس مکہ چلے جاؤ۔ بیان کیا جاتا ہے ابو طالب کو ڈر لگا کہ اللہ کہیں میرے بھتیجے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو وہیں سے واپس ہو گئے، سارا ساز و سامان وہیں پر فروخت کر دیا، اور بصرہ سے پھر واپس مکہ چلے آئے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور اللہ آپ کی کتنی عمر مبارک تھی؟ 12 سال۔ 12 سال کی عمر مبارک میں یہ آپ کا پہلا سفر، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بیان کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی۔ کتنے سال کے؟ 25 سال۔ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، 25 سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر، پھر بیان کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 34 یا 35 سال کی ہوئی، تو اس وقت تعمیر خانہ کعبہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی خانہ کعبہ کو شہید کر کے اللہ وہ اس کی نئی سرے سے تعمیر کی جائے، یہ واقعہ
واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 34 یا اللہ اکبر 35 برس کی عمر تھی، اس وقت یہ اللہ اکبر تعمیر خانہ کعبہ کا واقعہ پیش آیا، یہاں تک کہ اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی۔ کتنے سال کی ہوئی؟ 40 سال۔ جب 40 سال کی ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب رونما ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگ گئے، گوشہ نشین ہو گئے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کسی سے کوئی مل جل لگے، آپ تنہائی میں رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ غار حرا کے اندر چلے جاتے ہیں۔ غار حرا کے اندر اللہ کو پر آپ چلے جاتے، عبادت کرتے، شب و روز وہیں پر گزارتے، رمضان کا مہینہ بھی وہیں گزارتے، اور خورد و نوش کا سامان آپ ساتھ میں لے جاتے اور غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہے، آپ غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل تشریف لاتے گئے۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ وحی سب سے پہلی وحی جو ہمارے نبی پر اتری وہ غار حرا میں اتری۔ کس جگہ پر اتری؟ غار حرا کے اندر سب سے پہلی وحی اتری، اور لے کر کون آیا؟ حضرت جبرائیل وحی کو لے کر آئے، اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اقرا، پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ اکبر سینے سے لگایا اور دبوچا، اور اللہ اکبر اس کے بعد پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا، دوسری بار کہا کہ پڑھیے۔ تو اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ دوسری مرتبہ۔ اللہ اکبر پھر بیان کیا چاہتے ہیں یہاں تک کہ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے انہیں اللہ اکبر دبوچا اور بڑا زور سے دبوچا، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا اور کہا یا رسول اللہ اقرا بسم ربک الذی۔ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع فرما دیجئے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھ پر کمبل ڈال دو۔ اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اور پورا واقعہ سنایا کہ میں غار حرا میں عبادت کر رہا تھا اور اس وقت آنے والا آیا، اس نے مجھے دبوچا اور اقرا پڑھیے پڑھیے بار بار کہتا رہا۔ اللہ اکبر، تو حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اللہ اکبر آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ رشتہ داری والے گے، آپ لوگوں کا بھلا کرتے گے، اللہ اکبر آپ لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ اللہ اکبر اپنے چچا صاحب بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر آئی اور کہا کہ اے چچا صاحب بھائی اللہ اکبر ذرا ان کی بات، اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیے، یہ کیا کہہ رہے گے۔ حضور نے پوری بات سنائی کہ اللہ اکبر میں غار حرا میں تھا اور پوری بات سنائی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اللہ اکبر اے محمد اگر بات ایسی ہے، اگر آپ نے آپ کے ساتھ اس طریقے سے ہوا گے تو یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر وہ اللہ اکبر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ آپ جب نبوت کا اعلان فرمائیں گے اور اللہ اکبر جب آپ تبلیغ دین کریں گے وہ کتنا خوبصورت وقت ہوگا، اور اللہ اکبر کاش کہ میں اس وقت موجود ہوں جب آپ اعلان نبوت فرمائے۔ اور اللہ اکبر ورقہ بن نوفل کہنے لگے لیکن ہائے افسوس کہ آپ کی یہ قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی، آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ بیان کیا جاتا ہے حضور نے فرمایا اے ورقہ کیا واقعی میں میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ کہا ہاں، آپ اعلان نبوت فرمائیں گے اور اس کے بعد آپ تبلیغ دین کریں گے تو آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی اور آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر، خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لائے۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا،
پھر وحی نہیں آئی. پہلے وحی جو غار حرا میں آئی, اس کے بعد پھر وحی نہیں آئی کچھ دنوں تک. تو اللہ اکبر حضور پریشان ہو گئے. اور اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر پھر جب وحی نہیں آئی تو ایک مرتبہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تو کسی ایک آواز دینے والے نے آواز دی. تو اللہ اکبر حضور نے چاروں طرف دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. پھر آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل کرسی کے اوپر تشریف فرما گئے, کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا. تو اللہ کو اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کو اوپر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی, وحی لے کر آئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی گے. پھر سورہ مدثر کی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ اللہ پر سورہ مدثر کی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بالا پاش اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ. تو اللہ کو پر جب یہ سورہ مدثر کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تبلیغ دین کرنا شروع کر دیا. ابھی تک تبلیغ دین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, حضور غار حرا میں عبادت کرتے. لیکن جب یہ سورہ مدثر کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھئے اپنی قوم کو ڈرائیے, ایک اللہ کی طرف بلائیے. تو حضور نے خفیہ طور پر تبلیغ دین کرنا شروع کر دیا. تبلیغ دین کرنا خفیہ طور پر کہ اللہ اکبر. حضور نے خفیہ طور پر اس طریقے سے دعوت دینا شروع کی کہ اللہ ایک ہے. اللہ اکبر یہ جتنے بھی بوتے گئے, جتنے پتھر کھڑے گئے, وہ اللہ اکبر جو یہ بوتے گئے وہ خدا نہیں گئے, ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا خدا یہ ہے. یہ سب معبودان باطل آگے, ان کا کوئی اللہ اکبر کوئی اصلیت ان کی نہیں گئی, کوئی اصل نہیں گئے, یہ سب جھوٹے گئے, ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا خدا ایک ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اس طریقے سے تبلیغ دین کی, تو جب حضور نے خفیہ طور پر تبلیغ دین یعنی پوشیدہ طور پر, تو حضور پر کون کون ایمان لایا؟ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق اور اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور اس طریقے سے ایک دیگریں اللہ اکبر ایمان لاتے گئے, یہاں تک کہ خفیہ طور پر حضور تبلیغ فرما رہے تھے اور ایک مکمل جماعت تیار ہو گئی, ایک مکمل جماعت تیار ہو گئی. اور اللہ اکبر یہاں تک کہ 3 سال تک حضور نے خفیہ طور پر تبلیغ دین کیا. کتنے سال تک؟ یاد رکھنا ہے آپ کو, کتنے سال تک. ابھی ظاہر طور پر میرے آقا نے اعلان نہیں فرمایا, ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا میرے آقا نے ظاہر طور پر, ابھی خفیہ طور پر تبلیغ کر رہے گئے. جب سورہ مدثر کی آیت کریمہ آئے کہ قم فانذر, اٹھئے اور اپنی قوم کو ڈرائیے, تو اللہ اکبر حضور نے خفیہ طور پر تبلیغ فرمانا شروع کیا. تو اللہ اکبر کئی لوگ ایمان لے کر آئے اور ایک جماعت مکمل تیار ہو گئی. بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر 3 برس کے بعد, کتنے 3 برس کے بعد اللہ اکبر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے میرے محبوب آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے, آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیے 40 سال کی عمر گئے, میرے آقا اب ظاہری طور پر اعلان نبوت فرما رہے گئے, ظاہری طور پر. اب یہ سننے جیسی بات ہے, آج اذانیں سنتے گئے اور چاروں طرف سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے, لیکن ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم کو یہ دین بہت آسانی سے مل گیا, بہت آسانی سے ہم کو یہ دین مل گیا نا, اس لیے ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے. انسان ذرا دیکھے کہ محنت سے پیسہ کماتا ہے نا تو انسان کو قدر ہوتی ہے پیسے کی. اور جب اللہ بی پی ایل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب باپ کے پیسے لہر جب انسان کی ہوتی ہے نا تو انسان کو قدر نہیں ہوتی ہے پیسوں کی کیا چیز ہے. لیکن انسان جب خود کماتا ہے نا, انسان جب خود کماتا ہے تو اللہ وبا اس کو احساس ہوتا ہے کہ کیا قیمت ہوتی ہے. تو اللہ وبا آج یہ دین جو ہمیں ملا ہے بڑی آسانی کے ساتھ ملا, وہ میرے آقا کی قربانیاں اور میرے آقا کی محنت, میرے آقا کی کوششیں اور صحابہ کی قربانیاں, صحابہ کی وہ تکالیف جو انہوں نے تبلیغ دین میں برداشت کیے گئے, یہ کوئی سمجھتا نہیں ہے. وہ اللہ وبا اس کا کسی کو احساس تک نہیں ہے. یہ دین آسانی کے ساتھ حسین ابن علی کی شہادت سے, صحابہ کرام کی شہادت سے, میرے آقا کی محنتوں سے یہ دین ہمیں آسانی کے ساتھ مل گیا. اس لیے 5 وقتہ مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے, لیکن ہمیں دین حاصل کرنے میں اللہ اکبر محنت نہیں لگے, اس لیے ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ورنہ یہ ذرا دیکھو دین پھیلانے
پھیلانے کے اندر کیسے کیسے قربانیاں میرے آقا نے پیش کی گئے، کیا تکلیفیں میرے آقا نے برداشت کی گئے، اور یہ دین پھیلانے میں صحابہ نے کیسے قربانیاں پیش کی گئے۔ آپ وہ منظر سوچے، امام حسین کی شہادت کو سن کر دہاڑے مار مار کر روتے گئے، اور یقین رونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم شہادت ہے، لیکن ذرا میرے آقا کی قربانیوں کو بھی دیکھو جو تبلیغ دین میں میرے آقا نے برداشت کی گئے۔ اللہ اکبر، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو میرے آقا فران کی چوٹی پر چڑھے، فران کی چوٹی پر، اور سارے قریش کو جمع کیا، اعلان فرمایا سارے قریش کو جمع کیا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا یا معاشر قریش، ایک قریش کا معاشرہ، ایک معاشرہ ایک قریش، اور میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ، اور اللہ کو پر اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد والامین کہا جاتا تھا، امانت دار، صادق، سچا، وفادار کہا جاتا تھا۔ اپنے کہ آقا نے اعلان نبوت ظاہری طور پر فرمایا، 3 سال تک تو پوشیدہ طور پر تبلیغ کی اور ایک جماعت مکمل ہوئی۔ اب میرے آقا فران کی چوٹی پر چڑھے اور سارے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا اے لوگوں بتاؤ، اگر میں تمہیں یوں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اکبر کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اے محمد عربی کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ سچے گے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں گے، آپ کی زبان سے ہمیشہ سچگی نکلا گے، اس لیے ہم ضرور مان لیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور آپ ہمیں بچانے کے لیے ایسا کہہ رہے گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب میری بات پہ اتنا یقین رکھتے ہو اور مجھے صادق اور امین کہتے ہو، تو آج میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی تم خدا مانتے ہو یہ سب کے سب معبودان باطل آگے، میں تمہیں ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ کیا میرے آقا نے اعلان فرمایا میں تمہیں ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں؟ تو اللہ اکبر ذرا سوچے، میرے آقا نے جب یہ اعلان کیا نا تو اللہ اکبر کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں کسی نے پتھر اٹھائے، کسی نے مٹی اٹھائی، تو کسی نے نہ جانے کیا سے کیا اٹھایا۔ کیوں؟ اب میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ لات و عزا اور یہ جتنے بھی بت گئے سب کے سب جھوٹے گئے، وہ اللہ کو اوپر ایک خدا کی طرف بلایا اور کہا کہ میں نبی بن کر تشریف لایا ہوں۔ آپ نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں نبی بن کے نہیں آئے۔ لوگ دھوکہ دیتے ایسی باتوں میں، اور ہماری عوام جو ہے نا کہ حضور کی سیرت تو پڑھنی تو ہے نہیں ہے، تو ایسے باتوں میں آ جاتے ہیں اور اللہ اکبر نہ جانے کیا سے کیا باتیں کہہ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی، اور پھر حضور نے حضور کو نبوت ملی، اور پھر نبی نے اللہ اکبر اعلان فرمایا کہ مجھے نبوت ملی۔ حالانکہ ہمارے آقا کو نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں ملی۔ میرے آقا کا ایک فرمان ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ 40 سال کی عمر میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اور میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو آخری نبی بھی ہمارے نبی گئے اور پہلے نبی بھی ہمارے نبی گئے، پہلے نبی بھی ہمارے نبی گئے اور آخری نبی بھی ہمارے نبی گئے، لیکن دھوکہ دیتے کہتے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اور اللہ اکبر ایسا نہیں ہے، 40 سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی، 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اعلان فرمانا الگ ہے اور نبوت ملنا الگ ہے۔ نبی تو اللہ اوپر کب سے تھے، اللہ نے سب سے پہلے اللہ اوپر اپنے کی نبی کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے نبی بھی ہمارے نبی گئے، لیکن اپنے نبی ہونے کا اعلان کب کیا؟ جب آپ کی عمر کتنے سال کی ہوئی؟ 40 سال کی ہوئی، تب آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اعلان نبی ہونے کا فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، اور اللہ ایک خدا کی طرف بلایا۔ تو لوگ دشمن ہو گئے، لوگ دشمن ہو گئے۔ ابو جہل ابو لہب وہاں پر تھے، پتھر ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ اے محمد یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ لات و عزا بت منات یہ سب کیا یہ جھوٹے گئے؟ یہ اللہ کو بھائی یہ سب جھوٹے خدا گئے، اور تم جس کی طرف بلاتے ہو وہی سچا خدا گئے۔ اللہ اکبر، لوگ ہمارے نبی کے دشمن ہو گئے۔ اور جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا اور جب میرے آقا نے ظاہری طور پر اور کھلے عام جب تبلیغ دین کیا اور دین کو پھیلایا،
اس وقت میرے آقا کو کیا تکلیفیں پہنچے گی۔ آج اللہ اکبر آسانی سے دین مل گیا اس لیے قدر نہیں ہے، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور جب کھلم کھلا میرے آقا تبلیغ دین ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے اور دین پر قائم کر رہے تھے، اس وقت میرے آقا کو کیا اذیتیں دی گئی، کیا تکلیفیں پہنچائی گئی۔ بیان کیا چاہتے ہیں اس وقت اللہ اکبر جب میرے آقا نے اعلان کیا ایک خدا کی طرف آنے کا اور اللہ بس سارے بتوں کو جھوٹا کہہ دیا، اور جب میرے آقا نے تبلیغ دین کھلے عام شروع کیا تو میرے آقا کے راہ میں کانٹوں کو بچھا دیا گیا، میرے آقا کی راہ میں کانٹوں کو بچھایا گیا۔ اللہ اکبر کفار اللہ مشرکین میرے آقا کو پتھر مارتے تھے، اور جب راستے میں اللہ اکبر میرے آقا کا تشریف لے جاتے تو کفار اور مشرکین آپ کو گھیر کر آپ کے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی اللہ اکبر ہے، کیسی مصیبت ہے، کیسے اللہ اکبر تکلیفیں میرے آقا نے یہ دین کو پھیلاتے ہوئے تکلیفیں برداشت کی گئے، اور یہ دین آسانی کے ساتھ میرے آقا کے صدقے میں ملا۔ آج اس کی قدر اور اہمیت آج ان کے امتیوں کے درمیان لگی گئی۔ ذرا غور کرے کیسی تکلیفوں کو میرے آقا نے برداشت کیا۔ راہ میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ ایک مرتبہ میرا آقا حرم میں تشریف فرما تھے، ایک آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کو ڈال دیا، اور اللہ پوری طرف سے اللہ پوری چادر کو گول گول گھما کے میرے آقا کے گلے پر اس طریقے سے زور سے میرے آقا کو کھینچا کہ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے۔ ایسے اللہ اکبر چادر گلے میں ڈال کر میرے آقا کو کھینچا، پتھر مارے جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ اکبر ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی ایسا کہ جو اللہ اکبر جو سامنے اونٹ سما کیا گیا ہے اس کی اوجھڑی نہ کر یہ جو سجدہ کر رہے گے ان کی پشت پر ڈال دے اوجھڑی کو، اور میرے آقا سجدے میں گئے اور اللہ اکبر اوجھڑی کو میرے آقا کی پشت پر ڈالا گیا تو اللہ اکبر میرے آقا سجدے ہی میں رہ گئے، اٹھے نہیں گئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ آئی اور اوجھڑی کو اٹھا کر پھینکا۔ پھر میرے آقا نے اپنی نماز مکمل ختم کی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ یہ قریش کا معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اے اللہ تو ان کو سزا دے، اے اللہ تو ان کو عذاب دے، تو ان کو سزا دے۔ اللہ بھائی یہ تکلیف ہے، کانٹے بچھا دیے جاتے، تکلیفیں دی جاتی تھی، کپڑے پھاڑ دیے جاتے تھے، اور اللہ کو پر یہاں تک کہ پشت پر جیسے اجڑیاں گندی ڈالی جاتی تھی، راستے میں گلاست ڈال دی جاتی تھی، پتھر، اور یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو جہل تو اللہ اکبر کئی مرتبہ اس نے ہمارے آقا کے چہرے کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹکرا دیا، کئی مرتبہ حضور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوتے تو ابو جہل آتا تو حضور کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اور دیوار کے ساتھ ٹکرا دیتا، کئی مرتبہ وہ اللہ اکبر میرے آقا کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا۔ یہ کب؟ جب اللہ نے نبوت فرمایا تبلیغ دین کر رہے تھے۔ اللہ اکبر ذرا سوچیں کہ اللہ آج لوگوں کو آپ اپنے باپ کی محنت کی قدر ہے، آج اپنے باپ کے پیسے انسان استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے باپ کی مزدوری ہے، محنت ہے، پسینہ ہے، اسے ضائع نہیں کروں گا۔ باپ کی ایک ایک نشانی کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ کو اکبر جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اس نبی کا اتنا بھی احسان نہیں ہے اللہ کو اکبر کہ سارے احسانوں کو ہم بھول گئے۔ یہ جو دین آسانی کے ساتھ ملا گئی، یہ کتنی تکلیفوں کے ساتھ اللہ کو اکبر یہاں دین پہنچائے، کیسے کیسے مصیبتیں آئی اللہ کو اکبر آقا علیہ السلام پر، اللہ کو اکبر یہاں تک کہ حضور کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی۔ ایک مرتبہ ایک کافر تھا یا ایک شخص تھا اللہ اکبر کہ اس نے حضور کے گلے میں رسی ڈالی، اور رسی ڈال کر ہمارے آقا کے گلے میں رسی ڈال کر ایسا کھینچا کہ میرے آقا کی ایسا اتنا قریب تھا کہ میرے آقا کی دونوں آنکھیں باہر آ جاتی، رسی ڈال کر ایسا اس نے کھینچا۔ بتا کتنی ساری تکلیفیں اللہ اکبر ہمارے آقا کو ہوئی، کتنی ساری تکلیفیں اللہ اکبر کے رسی ڈال کر گلے میں ایسا کھینچا کہ اللہ اکبر ایسا لگتا تھا کہ اب آقا کی آنکھیں باہر آ جائیں گے اور اللہ اکبر آقا علیہ السلام تشریف لے جائیں گے۔ ایسا اللہ اکبر ہمارے آقا پر ظلم و ستم ہوئے تھے جب میرے آقا تبلیغ دین کر رہے تھے، جب دین کو پھیلا رہے تھے، جب مسلمان بنا رہے تھے، تو اللہ اکبر اس وقت میرے آقا کو یہ تکلیفیں پہنچے۔ اللہ اکبر اپنے باپ کی محنت کی قدر گئے اور اپنے باپ کی محنت کی عزت کرتا گئے، اور میرے آقا کی اتنی ساری جو تکلیفیں میرے آقا نے تبلیغ دین کے لیے اور ہمارے لیے برداشت کی گئے کہ میرے آقا کا اتنا احسان اور اتنی بھی قدر نہیں کرتا۔ وہ اللہ اکبر آج ہم کتنے کھو گئے اس دنیاوی مال کے اندر، دنیاوی جاہ و جلال کے اندر، وہ اللہ اکبر اس دنیاوی عشرت کے اندر کہ نبی کے احسانات کو بھول گئے۔ اتنے احسانات ہیں نبی کے کہ اگر اللہ اکبر شیخ سعدی فرما دے گے ہر سانس پر بھی
اللہ کو پر اگر کوئی اللہ کا اس کے محبوب کا شکر ادا کرے ایک ایک سانس پر بھی تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ اتنے سارے احسانات ہیں اللہ وبا ہمارے نبی کے، لیکن آج سارے لوگ احسانات کو بھول گئے کہ جو میرے آقا نے تبلیغ کے دن میں جو تکلیفیں برداشت کی، کتنی ساری تکلیفیں میرے آقا نے برداشت کی۔ وہ اللہ وبا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے پتھر مارا یا اللہ اکبر دیوار کے ساتھ سر کو ٹکرا دیا، تو اللہ اکبر اس وقت میرے آقا کے سر مبارک سے خون نکلا، تو حضور اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کیا؟ ابو جہل نے اللہ اکبر اس طریقے سے کیا، اب دیکھے گھر میں کچھ تھا بھی نہیں۔ حضرت خدیجہ کے بعد جو ساز و سامان تھا میرے آقا کے پاس جو بھی تھا سب کے سب تبلیغ کے دن میں میرے آقا نے خرچہ کر دیا، اور اللہ بس سب خرچ کر دیا، کچھ نہیں تھا کہ پٹی بھی باندھ سکے۔ جب میرے آقا کے سر مبارک سے خون بہ رہا تھا، جس وقت پتھر مارے جا رہے تھے، اور جب آئے میرے آقا گھر تشریف لائے تو اللہ کو بس ذرا سوچئے جب خون بہ رہا تھا تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ جس سے اللہ کو پٹی باندھی جائے، تو حضرت خدیجہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اپنا دوپٹہ پھاڑ کر حضور کے چہرے پر اللہ اکبر باندھ دیا۔ ذرا سوچے کتنی تکلیف اللہ اکبر پڑی۔ اور اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت امیر حمزہ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ اکبر، اور حضرت امیر حمزہ جو تھے وہ جب شکار کر کے آتے تھے تو شکار کو گھوڑے پر آگے رکھتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ امیر حمزہ کتنا بڑا شکار کر کے آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ شکار کر کے لاتے ہو اور روز اپنی بہادری مجھے بتاتے ہو کہ یہ دیکھو اتنے بڑے بڑے شکار کر کے لاتا ہو۔ کہا کہ اللہ ابا اپنے بھتیجے کی خبر لو کہ اللہ ابا انہیں پتھر مارے جا لگے گے، یا اللہ ابا ان کا سر مبارک لہو لہان ہو گیا گے، لوگ ان پر ظلم و ستم کرتے گے۔ اگر آج عبداللہ موجود ہو دے تو کیا حضور کو اس طریقے سے کوئی تکلیف دیتا؟ تو اللہ ابا آپ کا بھتیجا ہے تو آپ کیا کر رکھیں گے؟ اللہ اکبر جب بیوی نے کہا تو بیوی کے بات سے متاثر ہو کر اللہ اکبر ابو جہل کے پاس گئے، اور اللہ اکبر ابو جہل کے پاس جانے کے بعد کہا اے ابو جہل، تو نے محمد عربی کے سر مبارک سے خون نکالا، تو نے پتھر مارا۔ اللہ اکبر یہاں تک کہ ابو جہل کا سر پکڑ کر دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا تو ابو جہل کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے محمد عربی، آپ گھبرائیے نہیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا گے۔ تو میرے آقا کی عظمت پر قربان کہ اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا بدلے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ اکبر میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اے امیر حمزہ، اگر محمد عربی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ بتاؤ اگر کوئی ہمارا بدلہ لے لے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، بدلہ لے، ہم خوش ہو جائے کہ ہمارا بدلہ ہوا، لیکن میرے آقا فرماتے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا وہ، لوگ تکلیفیں دیں گے لیکن جتنی بھی تکلیفیں ہوگی میں برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ اکبر میں تبلیغ کے دن کو اللہ اکبر پھیلانے سے نہیں روکوں گا۔ اور کہا امیر حمزہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تو اللہ اکبر اس وقت حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، میرے آقا کے دامن میں آ گئے۔ سوچئے میرے آقا نے کیسے تبلیغ کے دن کیا، کیسے لوگوں کو مسلمان بنایا، آسان طریقے سے نہیں۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا آسان ہے کہ کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے مسلمان بننا۔ وہ اللہ اکبر کے بس مسلمان بن کے 5 وقت نماز پڑھ کے صرف بس ایسے عیش و عشرت کرو نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کافر کا مسلمان ہونا تو آسان ہے لیکن مسلمان کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے اسلام کو؟ یہ کوئی اصلہ اللہ اکبر اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جب چاہا اختیار کر لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ یہ میرے آقا کے قدموں کی برکت ہے، اس کا احترام اور قدر کرنی چاہیے کہ کتنی تکلیفوں سے یہ اسلام ہم تک پہنچا گئے۔ اللہ بتا حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا، اس کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ اکبر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تعداد بڑھتی گئی، اس وقت 39 یا 40 اللہ اکبر کم و بیش مسلمان ہوئے تھے، لیکن اللہ اکبر عمر فاروق کے اسلام آنے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھی، اور اس طرح میرے آقا نے تبلیغ کے دن کیا تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے۔ اور جب اللہ اکبر جب کوئی ہمارے آقا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، ایمان لے آتا، تو اسے بھی تکلیف پڑتی، اسے بھی تکلیف پڑتی۔ آپ ذرا سے دیکھیں حضرت بلال کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، جب پڑھا نبی پاک کا کلمہ تو کیا ہوا؟ آگ پر لٹایا گیا، انگاروں پر لٹا دیا جاتا، اور اللہ اکبر ان کے جسم پر بڑے بڑے پتھر رکھ اس پر لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہی تو کرتا تھا امیہ ابن خلف، کیا کرتا تھا وہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ذرا دیکھیں حضرت عمار بن یاسر کی سیرت کو، آپ ذرا دیکھیں حضرت عمار کو آگ پر لٹا دیا جاتا، انگاروں پر لٹا دیا جاتا، یہاں تک کہ ابو جہل نے عمار بن یاسر کی جو والدہ گن سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا،
تو ان کے اللہ ناف کے نیچے ایک ایسا تیر مارا کہ اللہ اکبر جس سے حضرت سمیہ شہید ہو گئی. اور اسلام کی سب سے پہلی شہادت اللہ اکبر جس کی ہوئی گئی وہ حضرت سمیہ عمار بن یاسر کی والدہ. اللہ اکبر یہ تکلیف صحابہ کرام کو حضرت بلال اور اللہ اکبر حضرت صہیب رومی کا واقعہ کون بول سکتا ہے کہ اللہ اکبر نے اتنی تکلیفیں پڑی کہ اللہ اکبر جب یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہمارے نبی کے پاس جا رہے تھے تو کفار نے کہا کہ اگر تمہیں جانا گے تو جائیے، لیکن سارا ساز و سامان اور ساری مال و دولت ہمارے حوالے کر دیجئے. سب مال بھی لوٹ لیا گیا. اللہ اکبر صحابہ کرام کا یہ تکلیفیں پڑی گئے. دین کو پھیلاتے پھیلاتے اتنی آسانی سے دین نہیں پھیلا گئے، بڑی تکلیفیں پڑی گئے. اللہ اکبر دین پھیلانے میں اتنی آسانی سے دین ملا تو آج اللہ اکبر کی صدائے ہمارے اللہ اکبر دلوں پر اثر نہیں کرتی گئے. آج اللہ اکبر رات دن صبح شام تبلیغ کرنا، بیان کرنا، سننا سنانا اور اللہ اکبر آج تو پھیلانے کے ایسے ذریعے ہو گئے. یوٹیوب، فیس بک، میسنجر، طرح طرح کی چیزوں پر آج اسلامی باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، لیکن کون عمل کرنے والا ہے؟ ہر کوئی یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے اسٹیٹس لگا دیتا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ گھر میں برکت نہیں آئے گی. اور لگانے والے کا حال یہ ہے کہ نہ فجر کی پڑھتا ہے نہ ظہر کی پڑھتا ہے، 5 وقت نماز میں سے ایک بھی نہیں پڑھتا ہے. وہ اللہ پر اسٹیٹس لگاتے 5 وقت نماز پڑھو. اور اللہ پر واٹس ایپ پر میسج ایسے شیئر کیے جاتے ہیں، آتے لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں ہم لوگ. اللہ پر کہتے ہیں کہ اللہ پر غریبوں کی مدد کرو. ہمارے آقا کی یہ سیرت، ہمارے آقا کی یہ سیرت. اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ خود کچھ پر عمل نہیں کرتا ہے اور میسج کو شیئر کرتا رہتا ہے. کہ اللہ اکبر یہ صرف شیئر کرنے کے لیے اللہ اوپر یہ اسلام آیا گے کہ بس خالی باتوں کو شیئر کرو، اس پر عمل نہ کرو. کس کام کا ہے اللہ اوپر؟ اسی لیے اللہ اوپر شیخ سعدی فرماتے ہیں علم چندہ کی بیشتر خانی جو عمل درد و نستنادانی نہ محقق بود نہ دانشمند 4 پائے بروے کتابی چند. کہ علم کتنا بھی سیکھ لے لیکن جب تو عمل نہیں کرے گا سب تیرے لیے بیکار ہے، سب تیرے لیے بیکار ہے. اللہ اوپر تو ذرا اللہ اوپر تبلیغ دین کرتے وقت جو تکالیف آئی گئے، وہ جو مشقتیں ہمارے آقا نے برداشت کی گئے، جو صحابہ نے برداشت کی گئے، وہ بڑی زبردست تھی. اللہ اکبر جو صحابہ کرام پر تکلیف آئی تبلیغ دین کرنے میں، اس لیے اللہ اکبر اسلام کا احترام کرے اور مسلمان ہے تو ہمارے آقا کی سیرت پر عمل کرے. جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا اور جب یہ تبلیغ دین کیا تو ایسے ایسے اللہ اکبر مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا. یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ اللہ اکبر سب کے سب جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابو طالب تمہارے بھتیجے سے کہو کہ وہ تبلیغ دین کو روک دیں. وہ اللہ اکبر جب تبلیغ دین کیا جا رہا تھا اور آج ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، آج اللہ اکبر ہمارے اساتذہ اور اللہ اکبر جب ہم سیرت پڑھتے گئے تو اللہ اکبر علماء بھی لکھتے گئے کہ جو امام ہو یا عالم ہو تو اگر اس سے کوئی کہے نا کہ یار یہ امام جھوٹ بولتا ہے، یہ کرتا ہے فلاں، امام کچھ کرتا نہ ہو لیکن اگر لوگ ایسی باتیں کریں نا تو ہمارے اساتذہ بھی ہمیں تسلی دیتے تھے. اور اللہ اکبر علماء نے بھی لکھا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اکبر لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. کہا کہ پھر یہی حضور کی سیرت کا اللہ اکبر واقعہ ہم کو سناتے کہ اللہ اکبر جب حضور نے تبلیغ دین کیا، تبلیغ دین کر رہے تھے تو کافروں نے کیا کیا تھا؟ کافروں نے کہا کہ یہ جو دین پھیلا رہا ہے وہ جادو کرے گا. کسی نے کہا کہ جو دین پھیلا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے. اللہ اکبر جب نبی دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو ہمارے نبی کو کسی نے جادوگر کہہ دیا، کسی نے جھوٹا، کسی نے مکار کہہ دیا، نہ جانے کیا سے کیا کہا. لیکن اللہ اکبر میرے آقا نے کسی کی نہ سنی، بس سنی تو اپنے پروردگار کی سنی کہ میرا پروردگار کہہ رہا ہے کہ تبلیغ دین کرو. بس میرے آقا تبلیغ دین کرتے رہے یہاں تک کہ وہ وقت آیا اور ایسا وقت آیا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. ایسا وقت آیا نا یہ میرے آقا کی برکتوں سے ہوا، میرے آقا کی برکتوں سے. تو ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ تبلیغ دین کرنے سے رک جائے ورنہ پھر انہیں میدان میں کھڑا کر دو، ہم بھی میدان میں کھڑے ہو جاتے پھر مقابلہ کرتے گئے تو پتہ چلے گا. تو اللہ اکبر ابو طالب نے سوچا کہ اللہ اکبر اب کیا کرے، یہ جو یہاں کا بچہ میری تعظیم کرتا ہے کہ آج تو بڑے بڑے لوگ اللہ اکبر اس طریقے سے باتیں کرتے گئے اور میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اتنے سارے لوگوں کا کون مقابلہ کرے گا، اتنے سارے لوگوں کا کون مقابلہ کرے گا. تو اللہ اکبر ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد سے کہا کہ بیٹے ایک کام کیجئے نا، اب آپ تبلیغ دین کرنا موقوف کر دیں، چھوڑ دیں. اب لوگ کسی کو خدا مانتے، کسی کو خدا مانتے، اپنے کیا اپنے چھوڑتے ساری باتوں کو. اللہ اکبر یہ کفار قریش، اللہ اکبر یہ کفار یہ مشرکین آپ کے دشمن ہو چکے ہیں، وہ آپ کو مار دیں گے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور اللہ اکبر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو محمد عربی کے یہ تبلیغ دین اگر اس لیے کر رہیں گے کہ اللہ اکبر انہیں بڑا مقام مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، مال مل جائے، اس لیے کرتے گے. تو اللہ اکبر ابو طالب نے کہا بیٹے وہ لوگ یہ بھی کہہ کر گئے کہ کیا میں سارے مقام دینے کے لیے
ساری عزت دینے کے لیے تیار ہیں گے، ہم ان کے غلام ہو جائیں گے لیکن وہ ہمارے خدا کو برا نہ کہے۔ تو اللہ اکبر، میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا اے چچا آپ کے بہت سارے آپ نے میری اللہ پر خدمت کی گئے، لیکن اے چچا جان سن لو، اگر یہ کفار و مشرکین میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور پھر کہے کہ یہ تبلیغ دین کو روک دو، تو میرا یہی جواب ہوگا کہ چاند و سورج تمہیں مبارک ہو، میں تبلیغ دین کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رکھوں گا، ہمیشہ کرتا رہوں گا، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ لیکن تبلیغ دین سے روکے نہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بازار میں تبلیغ دین کے لیے تشریف لے گئے میرے آقا۔ کتنی تکلیفیں بڑی کہ اللہ ابا جب مسلمان بنا رہے تھے اور بازار میں جب تبلیغ دین کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں اور خدا کے فرمان سنا رہے تھے، تو ابو جہل نے مٹی اٹھا کر، مٹی ریت جسے کہتے ہیں، مٹی اٹھا کر حضور کے کپڑوں پر ڈالی، حضور کے چہرے پر ڈالی، اور اللہ ابا لوگوں سے کہنے لگا ابو جہل کہ ان کا کلمہ نہ پڑھنا، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو جادو کرے گا۔ لیکن پھر بھی میرے آقا کو اپنے رب کے صاحب پر بھروسہ تھا کہ میں اپنے رب کی خوشی کے لیے تبلیغ دین کر رہا ہوں، اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کو پر میرے آقا تبلیغ کرتے رہے، اتنی تکلیف ہے، یہاں تک کہ ابو لہب کی یہاں غالباً حضور کی 2 لڑکیاں شادی ہوئی تھی نا، حضور کی 2 لڑکیاں بیوائی تھیں، کس کے یہاں؟ ابو لہب کیا غالباً۔ تو اللہ ابا ذرا دیکھے تو صحیح، جب لوگوں نے یہ کہا کہ ابو لہب یہ جب مانتی نہیں تو ایک کام کرو، دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دو، دونوں بیٹیوں کو کیا دلوا دو؟ طلاق دلوا دو۔ اب کوئی باپ اچھا کام کرتا ہو، کوئی آدمی، اب اللہ اکبر اس کی بیٹیاں اگر طلاق شدہ ہو کر واپس گھر آئے تو پھر باپ کی حالت کیا ہوگی؟ جب بیٹے طلاق شدہ ہو کر واپس آئے تو باپ کی حالت کیا ہوگی؟ باپ کو رونا آئے گا کہ ہنسی آئے گی؟ آئے گا نا رونا؟ کیا حالت ہو جائے گی باپ کی؟ حالت اللہ وہ خراب ہو جائے گی کہ میری بیٹی گھر بیٹھی، اب اللہ اکبر لوگ معاشرے میں مجھے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر 2 بیٹیاں تھیں، تو اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے باہر نکلے تو ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ اب بیٹیاں واپس گھر آ رہی تھیں، اب حضور باہر نکلے تو اپنی بیٹیوں کو آتے ہوئے دیکھا دونوں، تو کہا کہ کیا ہوا میرے شہزادیوں، کیا ہوا، کیوں آئی ہو؟ کہا کہ ہمیں طلاق دے دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی باپ اچانک ایسے سن لے تو کیا ہوگا؟ باپ پر پہاڑ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ مصیبت ہوگا۔ لیکن میرے آقا اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اور اسے غم سے نڈال بھی ہو جاتے، لیکن پھر بھی تبلیغ دین سے رکے نہیں رکے، ہمیشہ تبلیغ دین کیا۔ آئے جب بیٹیاں تو اللہ بیٹیوں نے کہا کہ ہمیں طلاق دے دی گئی، اب ہم گھر واپس آئیں گے۔ تو اللہ اکبر جب بیٹیوں کا یہ جواب سنا تو میرے آقا مسکرائے اور میرے آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا، اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا پھر بھی رکے نہیں، دیکھا کہ میرے تبلیغ دین کی وجہ سے میری بیٹیوں کو طلاق ملی گئی، لیکن پھر بھی میرے آقا رکے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹیوں میں گھر سے اس ارادے سے نکلا تھا کہ میں تبلیغ دین کروں اور تم راستے میں مل گئے، ایک کام کیجئے آپ دونوں گھر چلے جائیے، میں تبلیغ دین کر کے واپس آتا ہوں۔ بیٹیوں کو کہا کہ گھر جائیے اور میں نکلا تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ دین کر کے رہوں گا۔ بیٹیوں کو گھر بھیجا اور تبلیغ دین کر کے واپس آئے۔ کتنی تکلیف ہے، اللہ اکبر اتنی تکلیف برداشت، صحابہ نے اتنی تکلیف برداشت کی تو پھر دین اتنی آسانی کے ساتھ ملا گیا، دین اتنی آسانی کے ساتھ۔ اسی لیے کہا نا کہ بہت آسان ہے کہ کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے اللہ اکبر مسلمان کا مسلمان ہونا۔ تو اتنی تکلیفوں سے دین پہنچائے جب میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور جب ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلایا تو یہ تکلیفیں پہنچی گئی۔ تو بندہ مومن اس دین کے اللہ اکبر اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ دین کیا اور اللہ اکبر جو اللہ اکبر میرے آقا نے خدمت کی ہے تو اللہ اکبر اس کا احسان مان، اور جو میرے آقا نے فرمایا اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ ذرا مجھے تو اللہ اکبر رونا، اللہ اکبر ان لوگوں پر رونا آتا ہے جو اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر اور روتے ہو کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھ سے رخصت ہو گیا، لیکن اللہ اکبر میرے نبی کے احسانات اسے یاد نہیں آتے کہ میرے نبی پر کیا گزرے تھی، میرے نبی پر کیا گزرے۔ آج ایک بیٹے کو ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے تو جہاں دوا خانہ ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اور سارے لوگوں کو جگا دیتا ہے، صرف بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ ابا تجھے ایک بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے تو اللہ ابا میرے آقا نے اتنی ساری تکلیفیں برداشت کر کے تجھے یہ دین کیا تو احسان تو بھول گیا،
احسان تو بھول گیا۔ آج ایک مالدار اگر کوئی تجھے 100 یا 1000 کا نوٹ دے دے تو ہمیشہ ان کے تلوے چاٹے گا، اور جب بھی ملے گا تو بھائی صاحب کر کے کہے گا۔ تو 1000 کا نوٹ دیتے تو زندگی بھر ان کا احسان مند تو ہو جائے۔ تو اللہ اکبر، جس آقا نے اللہ اکبر تجھے اتنا پیارا خوبصورت دین عطا فرمایا تو وہ سارے احسانات بھول گیا؟ پھر وہ میرے نبی کی ساری تعلیمات تو بھول گیا؟ اللہ اکبر، جو تکلیفیں برداشت کر کے صحابہ نے تکلیفیں برداشت کر کے تجھے پیش کیا گیا وہ دین کو تو بھول گیا؟ امام حسین کی قربانیوں کو تو بھول گیا؟ سوچئے ذرا، اپنے آپ پر رحم آنا چاہیے انسان کو کہ میں اپنی تکلیفیں دیکھ کر تو اللہ اکبر روتا ہوں، اور اپنی تکلیفیں دیکھ کر مجھے اللہ اکبر اس کی قدر ہوتی ہے، اور اللہ اکبر میرے آقا کی محنتوں کی، مشقتوں کے، صحابہ کی تکلیفوں کی کوئی قدر نہیں کی، کوئی قدر نہیں ہے۔ ایسا اللہ اکبر انسان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ یہ جن کے دلوں میں دل ہوتا ہے، اور جو پتھر دل کے نہیں بلکہ رحم دل کے ہوتے گئے، یہ ان پر اثر کرتا ہے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں اللہ اکبر میں آپ کو ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں سوئے نا تو اس وقت سوچے جو آج میں نے تقریر کی ہے، تقریر کیا، بس اس کا پس منظر سامنے لائے کہ کیا آسانی کے ساتھ دین تو نہیں ملا، دین بڑی مشقتوں کے ذریعے سے اللہ اکبر ہم تک پہنچا گئے۔ تو رات کے اندھیرے میں سوچنا کہ اللہ اکبر میرے آقا کی گردن میں رسیاں ڈالی گئی، میرے آقا کو زمین پر گرایا گیا، پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، اور اللہ اکبر نماز کی حالت میں اوجھڑیاں ڈالی گئی، حضرت بلال حبشی کو انگاروں پر لٹایا گیا، عمار بن یاسر کو انگاروں پر لٹایا گیا، پتھر مارے گئے، کوڑے مارے گئے، اور اللہ اکبر صہیب رومی کا سارا مال لٹ لیا گیا، انہیں حیران پریشان کیا گیا، اور اللہ اکبر یہاں تک کہ جتنے مکہ میں جو بھی مسلمان ہوتا سب کو یہ تکلیف پہنچی گئی۔ تو اتنی تکلیفوں سے یہ دین ملا تو پھر ہم نے کیا قدر کی دین کی؟ اور پھر میرے آقا نے اتنی تبلیغ کر کے جو ہمیں تعلیمات دی گئی، کیا تعلیمات پر ہم نے عمل کیا؟ بس میرے آقا نے اتنا دین پہنچا کہ صرف اتنا ہی تو کہا کہ جویلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں گئے۔ تو اتنے سارے احسانات میرے آقا کے، اور میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے صرف نماز نہ پڑھی، وہ اللہ اتنے سارے احسانات میرے آقا نے فرمایا، غلط کام نہ کرنا، میری شریعت پر عمل کرنا، اور ہم نبی کی شریعت کو چھوڑ کر اللہ اوروں کی باتوں پر اپنا رہ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اللہ اتنا خوبصورت، اور میرے آقا کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی۔ رات کو اندھیرے میں سوچے کہ اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا کہ چہرے منڈا کر، اللہ اکبر میرے اللہ اکبر آقا کے فرمان کا مفہوم ہے، اور اللہ اکبر یہ دل گواہی دیتا ہے، وہ دل بولتا ہے کہ قبر میں جائیں گے تو یہ اللہ اکبر کہا جائے گا کہ بغیر داڑھی کے آ گیا، تو وہ اللہ اکبر میرے آقا کا چہرہ تھا داڑھی والا تھا، تو بندہ کیا جواب دے گا؟ وہ اللہ اکبر کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا بندہ مومن سے کہ اللہ اکبر تو نے کیا کر دیا، تو نے کیا کیا؟ میرے اللہ اکبر میرے محبوب کے اتنے سارے احسانات ہیں سب بھول گیا، میرے آقا کا خون بہا وہ بھی بھول گیا، تیرے بچے کو ایک پتھر کسی نے مار دیا خون نکلا تو اللہ اکبر تو حیران پریشان ہو گیا، وہ اللہ اکبر میرے محبوب کے جسم سے لہو لہان نکلا تو جس کی کوئی قدر نہ رہی۔ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا تو میرے خدا کے بندے اور یہ میرے دوست کیا جواب ہوگا تیرے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے آقا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں ملا ہے اللہ اس دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اس دین کی جو پہچان ہے کہ اس دور کے اندر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اللہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پیر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو اعلان نبوت فرمایا، اور پھر یہ سارے واقعات پیش آئے جس کا اختصار کے ساتھ پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جب آقا نے اعلان فرمایا اور جب تبلیغ دین کیا تو اس وقت کیا ہوا۔ یہ مکی زندگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، سمجھ آئی؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ مکی زندگی ہے۔ مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد جو یہ اعلان نبوت مکہ میں فرمایا اور فاران کی چوٹی پر فرمایا، اور اللہ مکہ میں یہ سارے حالات پیدا ہوئے جب تبلیغ دین کر رہے تھے۔ تو آج کا ہمارا موضوع تھا کہ اللہ اعلان نبوت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی، تو اس کی کچھ باتیں اختصار کے ساتھ عرض کر دی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اقرأوا الفاتحہ۔